ایک سوچ تسنیم کے ساتھ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں تسنیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک سوچ تسنیم کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے والدین۔ کائنات کا جو نظام ہے وہ ایک سائیکل کی شکل میں گھومتا ہے۔ آپ نے کوئی نیکی کی، آپ نے کوئی کسی کا فائدہ کیا، وہ آگے کسی اور کا فائدہ ہوا، پھر گھوم کر آپ تک بھی وہ نیکی پہنچتی ہے، اس کا صلہ آپ کو ضرور ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، صلہ ملنا اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے نظام قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ جیسے نظام کائنات ہے کہ سائیکل کی شکل میں چیزیں گھومتی ہیں، جیسے واٹر سائیکل ہے، پانی بھاپ بن کر آسمان پہ جاتا ہے، پھر بادل بن کر وہ برستا ہے بارش کی شکل میں اور زمین پر واپس آ جاتا ہے۔ تو آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں وہ آپ تک واپس ضرور آتی ہے، اس کا صلہ آپ کو ضرور ملتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال، اگر آپ بیج ڈالتے ہیں کھیت میں تو ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی آپ کو فصل پھل آپ کو ملنا ہوتا ہے۔ تو یا تو وہ اسی وقت آپ کو مل جاتا ہے جلدی، اور یا پھر وہ آپ کی آنے والی نسل جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ والدین نیکی کا کام کیا، انہوں نے اپنی اولاد کی پرورش کی ہے، تو ان کو اس کا صلہ بھی ملنا چاہیے۔ یہی نظام کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو صلہ اس کا دینا ضرور ہے۔ قرآن میں 31ویں سورہ 14ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چڑھائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اسی طرح 46ویں سورہ میں 15ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کیا ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد کو بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے احسان کی بات کی ہے، ماں کی تکلیف کی بات کی ہے کہ اس نے آپ پر احسان کیا، قربانی دی ہے۔ تو آپ سوچیں گے پھر باپ کا اس میں کیا کردار ہے؟ باپ کا کردار دراصل آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ جب آپ ہوش سنبھالتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کا باپ دن بھر محنت کر کے گھر آتا ہے، تھکا ہارا آتا ہے، آپ کے لیے محنت کرتا ہے اور آپ کی خوشیاں پوری کرنے میں بہت سی قربانیاں دیتا ہے، بہت سارا اپنا وقت آپ کے لیے وقف کرتا ہے۔ تو اسی طرح تو ماں بھی ہے۔ ماں اگر آپ جائزہ لیں تو قرآن میں یہ نہیں مینشن کیا گیا کہ ماں جو ہے وہ آپ کے لیے، آپ کو کھانا دینے کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہے، آپ کی ضدیں مانتی ہے، آپ کو کھلانا چاہتی ہے۔ یہ سب باتیں اس لیے مینشن نہیں کی کیونکہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ جان رہے ہیں۔ قرآن میں صرف اس طرف نظر ڈالی گئی ہے، وہ پہلو دکھایا گیا ہے جو آپ کو نہیں پتہ، یعنی آپ کی پیدائش سے پہلے تو اس وقت کیا ہوا وہ آپ کو نہیں پتہ۔ تو ماں باپ دونوں جو ہیں ان کی بہت ساری قربانیاں آپ کے لیے ہوتی ہیں۔ تعالیٰ نے ان پر احسان کرنے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات کی ہے۔ 4 سورہ 36ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، غلام کنیز۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی کوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کس قدر آپ کو احسان کیا۔ اب میں نے اسی لیے احسان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ احسان ہی کا لفظ کیوں استعمال قرآن میں کیا گیا ہے۔ احسان اسی لیے کیونکہ اگر آپ کے والد آپ پر غصہ ہوئے اور آپ بھی آگے سے غصہ ہوئے تو یہ تو برابری کا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا کہ آپ برابری کا مقابلہ بازی رکھیں اپنے والد کے ساتھ، کہ انہوں نے اگر غلطی کی ہے تو آپ بھی کریں، اگر انہوں نے آپ کو ڈانٹا ہے تو آپ بھی انہیں ڈانٹیں۔ اللہ تعالیٰ بلکہ احسان کی بات کر رہا ہے، یعنی آپ ان کے ساتھ نرم دلی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ بات کریں، تاکہ ان کو صلہ ملے جو انہوں نے آپ کی پرورش کے لیے کیا تھا۔ اسی طرح دوسری سورہ 83ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ تو آپ سمجھے کہ یہ کس قدر ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار احسان، اچھے سلوک کی طرف راغب کر رہا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ
حسن سلوک کو اس قدر اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے کہ ایک قدم اور آگے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ دوسری سورہ 215ویں آیت پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تو آپ نے یہاں پر دیکھا کہ خرچ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو سب سے اوپر والا درجہ دیا ہے۔ عزت و احترام اس قدر زیادہ ہے کہ انبیاء بھی اپنے والدین کی کس قدر عزت کرتے ہیں، آپ اپنے انبیاء سے ہی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، میں اس میں سے ایک آیت آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو 12ویں سورہ 99ویں آیت پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا، اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ۔ حدیث بخاری 3004 میں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر انہی میں جہاد کرو، یعنی ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ ماں باپ کی عزت و احترام کس حد تک زیادہ ہے، تو اس بارے میں 17ویں سورہ 23ویں آیت پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ اور دیکھیں کہ ان لوگوں کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے جو لوگ اپنے ماں باپ سے ایسے جملے ہم عموماً سنتے ہیں ہمارے پڑوس میں، ادھر ادھر کچھ تو بس فخر کہہ بھی جاتے ہیں جملے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو آیت ہے 46ویں سورہ 17ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے، اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا، تم مجھ سے یہ کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا، مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، وہ دونوں جناب باری میں فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے خرابی ہو، تو ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ اور ماں باپ کی عزت و احترام نہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی سزا ہے۔ تو اس بارے میں آپ صحیح بخاری کی احادیث دیکھیں تو اس میں 2653ویں آیت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہ کے متعلق پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کی جان لینا اور جھوٹی گواہی دینا۔ تو اس حدیث سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بڑے گناہوں میں یہ شمار ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو ہے سورہ بخاری میں حدیث نمبر 2654، میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ٹیک لگائے ہوئے تھے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، ہاں اور جھوٹی گواہی بھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو اتنی مرتبہ دہرایا کہ ہم کہنے لگے کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ تو اس حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے کہ یہ بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کے ساتھ پیش آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا مزید حکم کیا ہے ہمارے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 14ویں سورہ 41ویں آیت میں، اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔ یعنی ہمیں دعا سکھائی گئی، اور دعا میں بھی آپ نے اپنے والدین کے لیے بخشش مانگنی ہے، یہی ہمیں ترغیب دی گئی۔ ماں باپ کو اس کا صلہ ملنا چاہیے جو انہوں نے کیا۔ ایک اور جگہ پہ پھر دعا کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے 71ویں سورہ میں 28ویں آیت پر، اے میرے پروردگار تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ اسی طرح 27ویں سورہ 19ویں آیت پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کی اس بات سے حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کیے ہیں اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ ماں باپ کی عزت کہاں تک کرنی ہے اس بارے میں بھی ہمیں قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ تو 29ویں سورہ 8ویں آیت پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے، ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانیے، تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز سے
جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دوں گا۔ اسی طرح ایک اور بات میں بھی آپ اپنے والدین کی بات نہیں مانیں گے، ان کے ساتھ اس طرح سے احسان والا سلوک نہیں رکھیں گے۔ وہ کون سا ہے؟ 4ویں سورہ 135ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں عزیزوں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو اس میں بھی یعنی جھوٹی گواہی دینے میں بھی آپ کو منع فرمایا گیا ہے۔ جھوٹی گواہی کیونکہ آڑے آ رہی ہے، کیونکہ یہ بھی بڑے گناہوں میں شامل ہے، تو اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ آپ نے ماں باپ کی عزت نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح شرک بھی بڑے گناہوں میں آتا ہے، تو اس لیے وہاں پر بھی آپ سے کہا گیا کہ اپنے ماں باپ کی بات مان کر شرک نہیں کرنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کہیں پر بھی آپ ان کے ساتھ برا سلوک یا برابری کا سلوک یا بدتمیزی کے ساتھ بات کرنا اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے۔ آپ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اچھا ہی چاہتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کا ماں باپ کو بھی صلہ ملنا چاہیے، جو انہوں نے آپ کے لیے کیا، جو انہوں نے آپ کے لیے قربانی دی۔ اگر وہی پیسہ جو آپ کی تعلیم پر خرچ کیا وہ کسی کاروبار میں لگاتے تو ظاہر ہے 2 سال بعد ان کا وہ کاروبار جم جاتا اور وہاں سے ان کو منافع ملنا شروع ہو جاتا۔ تو انہوں نے وہ سارا کچھ آپ کے لیے کیا، اور صرف کچھ چند مہینے نہیں بلکہ انہوں نے کئی سال لگا دیے آپ کی تربیت میں، آپ کو بہتر سے بہتر مستقبل دینے میں۔ ماں باپ کی عزت اس قدر زیادہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک حکم دیا ہے، دوسری سورہ 180ویں آیت پر، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کے مال میں بھی وصیت دار آپ کے ماں باپ کو بنایا گیا ہے کہ آپ اپنا ان کو بھی وارث سمجھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کہیں کہ ہم نے والدین سے لینا ہے، آپ کو والدین کو دینے کا وقت آیا۔ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اگر وہ اپنا پیسہ تمام جو وقت ہے، جو انہوں نے مال ہے، وہ اگر کسی دکان پہ کسی کاروبار پہ لگاتے تو ان کو منافع ملتا، لیکن انہوں نے وہ سارا آپ کے لیے کیا۔ تو اب آپ کا فرض ہے کہ آپ انہیں واپس لوٹائیں پیار محبت سے، عزت و احترام، اور یہاں تک نہیں بلکہ دعاؤں میں بھی ان کو شامل رکھیں گے، کیونکہ آپ کی دنیا اور آخرت انہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آپ کہیں گے کہ ماں باپ کو اتنی عزت اور احترام، انہوں نے اتنی جو قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے ہم کہ اپنی ساری زندگی ان پہ لگا دیں؟ تو بالکل لگانی پڑے گی آپ کو، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر بھی فرائض دیے، ان کے اوپر بھی فرض کیا ہے، انہوں نے اپنے فرائض پورے کیے ہیں، تو ابھی آپ کا بھی کام ہے۔ اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ دیکھے گا کہ کس نے اپنے بچوں کی پرورش میں کمی کی ہے، کوتاہی کی ہے، غلطی کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، دیکھنا ہمارا نہیں۔ ہمارا کام ہے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا۔ قرآن کریم میں والدین پر بھی فرائض رکھے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر اولاد پر بھی فرائض رکھے گئے ہیں۔ تو والدین کے فرائض میں جو شامل ہوتا ہے اس طرف چلتے ہیں آپ۔ دوسری سورہ اور 233ویں آیت پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ میں یہ آیت کا ترجمہ مکمل نہیں پڑھ رہا وقت کی کمی کی وجہ سے، تو شروع کی بس لائنیں ہی آپ کو میں نے جو سنائی ہیں وہی بتانا میرا مقصد تھا، کہ آپ سمجھ سکیں کہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کا خیال رکھا، جو خرچہ ہے وہ اس کا ماں باپ ذمہ دار ہے۔ تو پھر ماں باپ کے حقوق ہیں وہ پھر آپ کو ہی پورے کرنے ہوں گے۔ شیطان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبصورت طریقے سے بتایا، اس میں بھی ماں باپ کا ذکر ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر مجھے کوئی شخص کہے کہ بھائی تمہارے والد کا تو فلاں شخص دشمن ہے، تو میں قدرتی طور پر بھلی اس کو نہ جانتا ہوں، مجھے قدرتی طور پر اس سے نفرت ہوگی کہ اس نے میرے والد کے بارے میں یہ کہا، یا میرے والد کے خلاف ہے، یا دشمن ہے، یا چوٹ انہیں پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ سمجھانا ہمیں چاہا کہ ہمیں سمجھ آئے کہ شیطان ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی رشتے کو، ماں باپ کے رشتے کو استعمال کیا۔ اور جیسے کہ 7ویں سورہ 27ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت میں کہ ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا جو ایمان نہیں لاتے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں
ماں باپ کا رشتہ کیوں استعمال کیا گیا میں نے آپ کو بتایا، اور اس میں اس کی حرکتیں بھی بتائی گئی ہیں کہ وہ کس قدر آپ کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے، آپ کا کتنا بڑا دشمن ہے، اور تیسرا یہ کہ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ آپ کو دیکھتا ہے، اور جس طرح سے دیکھتا ہے وہ اس طرح آپ نہیں دیکھ سکتے، یعنی ظاہر ہے وہ آپ کے خلاف جو چالیں چلتا ہے اسے پتہ ہے کہ وہ کیا چل رہا ہے، لیکن آپ اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہ ہمارے خلاف کیا چالیں چل رہا ہے، تو ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ جیسے انہوں نے ہمارے ماں باپ کو بہکایا اسی طرح سے وہ ہمیں بھی بہکا رہا ہے، تو ہمیں خبردار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے اس رشتے کو استعمال کیا۔ یہاں پر میں نے اسی لیے یہ آیت چنی تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے، وہ ہمیں ہمارے ہی طریقے سے سمجھانے کے لیے کتنی خوبصورتی سے قرآن میں ایک ایک آیت کو، ایک ایک لفظ کو اتنی خوبصورتی سے اس نے استعمال کیا ہے۔ جیسے موتیوں سے کوئی ہار بنایا جاتا ہے، اسی طرح اتنی خوبصورتی سے ایک ایک لفظ کو اس کی صحیح جگہ پر بٹھایا گیا ہے۔ تو ہم شکر گزار ہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس بہت ہی پیاری کتاب قرآن مجید ہے جو ہمیں سیدھا اور آسان راہ دکھاتی ہے۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث صحیح بخاری میں ہے 1248ویں، اور وہ آپ پڑھیں، بہت ہی خوبصورت ہے۔ نبی کے وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے اگر 3 بچے مر جائیں جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے وہ رکھتا ہے، مسلمان بچے کا باپ اور ماں کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا درجہ ماں باپ کے لیے رکھا ہے، اس لیے میں نے اس حدیث کو سنانا بہتر سمجھا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنا زور دیا ہے۔ اسی لیے میں کہوں گا کہ والدین کی عزت اور احترام جتنا ہو سکے کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہنستے مسکراتے رہیے، خوش رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے اجازت دیجیے، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کر دیں، لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ کو میری کوئی بات اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ نیکی کا پیغام، یہ اچھائی کا پیغام پہنچے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔ ایک سوچ تسنیم کے ساتھ۔